قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب الہی ہے جس کی ہر آیات حکمت اور ہدایت سے بھری ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے کل بھی سورہ بقرہ پڑھی تھی، اس کی ایک آیت پڑھی تھی، اس میں رب العزت فرما رہے تھے کہ لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد، عقیدہ اور دین رہے بالکل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر ذاتی نہیں کرو سوائے ظالموں کے۔ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کے اور حرمتیں بدلے کی چیز ہیں۔ پھر جو کوئی تم پہ زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر۔ تم پھر ڈرتے رہو اللہ سے، یقین کرو اللہ کے اوپر، اور اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، پروردگار عالم کبھی اس کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑتے، ہر حال میں پروردگار کی مدد ان کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکتوں میں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اہل ایمان والوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں قتال کے لیے، جنگ کے لیے ساز و سامان بھی چاہیے۔ جنگ کیسے ہوگی؟ اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو تو جنگ کس طریقے سے ہوگی؟ اسی لیے اس آیت میں پروردگار عالم نے اہل ایمان والوں کو بتایا ہے اور فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکتوں میں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے دین پر رقم خرچ کرو، کیونکہ جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اپیل کی تھی کہ جس سے جو بھی خرچ ہو سکتا ہے وہ دین کی خاطر اپنا حصہ ڈالے، تاکہ جنگ کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو اس رقم سے وہ کمی کو پوری کی جائے۔ تو اس آیت میں بھی پروردگار عالم کا یہ جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ دین میں اپنا حصہ ڈالو، تاکہ اس میں جنگ کے حوالے سے جو بھی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے وہ ساز و سامان خریدا جا سکے اور لیا جا سکے۔ لیکن آپ اپنے مال کو دبا کر بیٹھے ہیں، اس طرح آپ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکتوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ انفاق ہے، جہاد بالمال۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس آیت کے ذریعے سمجھا دیا اہل ایمان کو کہ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں نہ ڈالو۔ ایسے موقع پہ جان و مال خرچ کرنے سے بڑی بزدلی و بخل کرنے لگتے ہیں لوگ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم کمزور پڑ جاتے ہو، مخالف قوت میں آ جاتا ہے، لیکن عین تباہی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے بتایا کہ دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر جو خوبصورتی پیدا کرتا ہے، جو دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے عام زندگی میں؟ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہتے ہیں، اور دین میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کم سے کم میں کون سی چیز ہے ایسی جس سے ہماری بات پوری ہو جائے، کہ کم سے کم چیز میں ہماری وہ بات پوری ہو جائے جو دین اسلام ہمیں فرما رہا ہے۔ یعنی کہ آگے سے اعلیٰ، آگے سے آگے، عمدہ سے عمدہ طریقے سے نہیں سوچتے، کم سے کم میں جو دین کی بات پوری ہو جائے اس والے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اختیار ہو جائے اور اس سے آسانی سے ہم دین کو منہ دے دیں، یعنی کہ دین کا جو بھی تقاضا ہے اسے پورا کر دیں، اور دنیا میں آگے سے آگے اور خوب سے خوب تر کے تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اور جستجو دنیا کے لیے جس طریقے سے کر رہے ہیں، اگر دین کے لیے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان، احسان۔ اور یہ جو سارے دین کے کام ہیں کیے جا رہے ہیں، عبادت ہیں، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت سے کے ساتھ ادا کرو کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم
اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو جائے تمہاری کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہی احسان ہے۔ یہ سورہ بقر ہے جس کا بھی ہم نے ایک ہی صورت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید پہ آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہدایت، نصیحت حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔